السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ آئلی زندگی کے بارے میں شیئر کروں گی کہ آئلی زندگی ہوتی کیا ہے اور اس میں کون کون سے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ خاندان کے عناصر۔ آئلی عربی لفظ ہے جو خاندان کے معنی میں آتا ہے۔ انگریزی میں اسے فیملی کہتے ہیں۔ عموماً خاندان میں میاں بیوی اور بچے شامل ہوتے ہیں، یعنی آئلی زندگی سے مراد گھر کے ان تمام افراد کی زندگی ہے جو والد، والدہ اور بچوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ انہی کو خاندان کے عناصر کہا جاتا ہے۔ یہ معاشرے کا سب سے زیادہ اہم اور ضروری ادارہ ہے۔ گھر تربیت کا بنیادی یونٹ شمار ہوتا ہے۔ ایک جوڑا اور بچے اس کے افراد ہوتے ہیں۔ والدین بچوں کی پرورش کرتے ہیں، ان کی زندگی سنوارتے ہیں، ان کو زندگی کے آداب سکھاتے ہیں، ان کی تربیت بھی گھر پر ہی ہوتی ہے۔ بچہ زیادہ وقت گھر پر گزارتا ہے، اس لیے ان کی زندگی پر گھر یعنی خاندانی زندگی کے اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں، اور یہی اثرات ساری عمر اس کی سیرت و کردار سے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے گھر کو بسانے کے لیے میاں بیوی کے حقوق پر زور دیا ہے، تاکہ خاندان کی زندگی میں حسن و نکھار پیدا ہو اور میاں بیوی اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ ماں باپ کو بچوں کی تربیت پر خاص توجہ دینی چاہیے۔ یہی بچے معاشرے کے افراد بنتے ہیں اور کل ملک و قوم کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، باپ کا اپنے بچوں کو کوئی ادب سکھانا ایک سیاح تقریباً پورے 4 سیر غلہ خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اہل و عیال جھگڑا کریں گے، سربراہ سے کہیں گے کہ اے اللہ، اس سے پوچھ، ہم نہ واقف تھے، اس نے ہمیں حرام کھلایا، جو پالنے کی ذمہ داریاں اس کے ذمہ تھی اس نے پوری نہ کی، ہمیں نا واقف رکھا۔ اسلام نے میاں بیوی کے تفصیلی احکامات بتائے ہیں، والدین اور اولاد کے حقوق بتائے ہیں، تاکہ خاندان کی ذمہ داریوں میں کوئی غلطی سے خلل نہ پڑے۔ اس طرح اسلام خاندان کی اہمیت پر زور دیتا ہے اور اس یونٹ کو مضبوط سے مضبوط تر کرتا ہے تاکہ اس کے ارکان کی تربیت بہتر سے بہتر ہو سکے۔ سورہ نساء میں ارشاد ہے، تم کو ایک جاندار سے پیدا کیا اور اس جاندار سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان سے کثیر تعداد میں مرد اور عورتیں پیدا کیں۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد ہے، اور ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے اور ہم نے ان کو بیوی بچے بھی دیے، اور تم میں جو بے نکاح ہوں تو ان کو نکاح کر لینا چاہیے۔ اسی آیت میں آگے کہا گیا ہے کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ نکاح کے حوالے سے حدیث میں مبارکہ میں بیان ہوا ہے کہ بندے نے جب شادی کر لی تو اس نے نصف دین پورا کر لیا۔ میں شادی کرتا ہوں، بس جو میرے طریقے سے منہ موڑے وہ مجھ میں سے نہیں۔ خاندان بچوں کی تربیت کرتا ہے۔ بچے مسلسل پیار اور دیکھ بھال مانگتے ہیں۔ ان کی تعلیم و تربیت اہل خانہ ہی بہتر انداز میں کر سکتے ہیں، اور یہی ذمہ داری والدین کا اولین فرض ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو آگ سے بچاؤ۔ اسی طرح انسان میں ہمدردی اور محبت کے جذبات پروان چڑھتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے جذبہ آثار و قربانی کا مظاہرہ ہونے لگتا ہے۔ خاندان کا یہی جذبہ برادری اور پھر ملک اور قوم کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ پیرنٹس کو بچوں کی پرورش کس طرح سے کرنی چاہیے۔
آپ کے کیا ویوز ہیں آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میرے ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔